میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 22 جمادی الثانی، اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس مناسبت سے صحابہ کرام کے فضائل و کمالات کا بیان اور بطور خاص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کا بیان کرنا یہ مسلمانوں کے معمول میں سے ہے۔ اس لیے بطور خاص آج صحابہ کرام، اہل بیت اور بطور خاص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ مُهْتَدَيْتُمْ، ان میں جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ہر صحابی آسمان ہدایت کا ستارہ ہے، اور جیسے ستاروں سے ہدایت لی جاتی ہے اسی طرح صحابہ کرام سے ہدایت لی جاتی ہے۔ اور اہل بیت کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے رہ گیا وہ ڈوب گیا، وہ غرق ہو گیا۔ صحابہ ستاروں کی طرح ہیں اور اہل بیت کشتی کی طرح ہیں، اور دونوں کا اجتماع اور دونوں سے رہنمائی اور دونوں سے استفادہ ضروری ہے۔ اس مثال پہ، اس احادیث پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن نے ایک بڑے خوبصورت انداز میں کلام فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اصحاب رسول نجم ہیں، ستارے ہیں، اور کشتی ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو پچھلے زمانے میں جو سمندری سفر ہوتا تھا وہ جن کشتیوں پہ ہوتا تھا تو ان میں کوئی نیویگیشن سسٹم نہیں ہوتا تھا، جیسے آج کے زمانے میں جو جدید بورڈز ہیں ان میں لگا ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کدھر جانا کدھر جانا کدھر جانا۔ تو پچھلے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ کشتی میں سفر کرتے
تو مسافر جو راستہ تلاش کرتے تھے وہ ستاروں کے ذریعے کرتے تھے۔ وہ یہ ہوتا تھا کہ یہ ستارہ ہم جب جائیں گے تو دائیں طرف ہوگا، یہ والا ستارہ بائیں طرف ہوگا، اس ستارے کو فرنٹ پہ رکھنا ہے، اس کو پیچھے رکھنا ہے، یہ نظام ہوتا تھا۔ اچھا، اور آج سے کوئی 20-25 سال پہلے تک، اور شاید اب بھی کہیں ہوگا، گاؤں دیہات کے اندر اب بھی راستے کی تلاش میں ستاروں سے استفادہ کیا جاتا ہے کہ چلتے ہوئے پتہ ہوتا ہے کہ یہ قطب ستارہ ہے، اس کو ادھر رکھ کے چلنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے لوگ راستہ پاتے ہیں، رہنمائی پاتے ہیں۔ تو پچھلے زمانے کے لوگوں کا نیویگیشن سسٹم جو تھا وہ ستارے ہوتے تھے۔ جو ستاروں کو فالو کرتا تھا وہ منزل پہ پہنچ جاتا تھا، اور جو ستاروں کو چھوڑتا تھا وہ ڈوب جاتا تھا، کیونکہ ستاروں سے راستہ پانا ہے۔ اچھا، اسی طرح سمندری سفر ہو تو دو باتیں بڑی ضروری ہیں۔ سمندر کا سفر ہے تو پانی پہ چل کے تو ہوگا نہیں، کشتی چاہیے، کشتی ہوگی تو سفر ہوگا، اور کشتی میں تو بیٹھ گئے لیکن نیویگیشن سسٹم نہیں ہے تو بھی کسی منزل تک نہیں جا سکتے۔ تو منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ کشتی بھی ہو، ستارے بھی ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ کشتی میری اہل بیت ہیں، ستارے میرے صحابہ ہیں۔ اس لیے جس نے دونوں کے دامن کو تھام لیا، محبت و عقیدت و تعظیم کا تعلق صحابہ سے بھی جوڑ لیا، اور محبت و عقیدت و تعظیم کا تعلق اہل بیت سے بھی جوڑ لیا، وہ نجات پا گیا۔ اور ہم الحمدللہ دونوں کے ہی ماننے والے، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ، سارے اہل بیت، یہ سب بخشے بخشائے جنتی، یہ بخشے ہوئے ہیں اور یہ جنتی ہیں۔ اور امیر اہل سنت نے ایک بڑا خوبصورت نعرہ بھی جو اس حوالے سے عطا فرمایا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ جو نعرہ ہے یہ قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے۔ میں اسی حوالے سے کچھ آیتیں، کچھ روایتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا، آپ کی اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا تھا۔ صحابہ کرام دو طرح کے، ایک وہ صحابہ کہ جو بالکل شروع میں مسلمان ہوئے، شروع میں مسلمان ہو گئے، جب اسلام کا اعلان ہوا تو کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، جیسے صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، انہوں نے بڑا شروع کے اندر اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت بلال حبشی ہو گئے، حضرت مقداد ہو گئے۔ تو کچھ وہ ہیں کہ جو بالکل شروع میں مسلمان ہوئے، السابقون الاولون۔ اچھا، یہ مکے والوں میں سے بھی تھے، مہاجرین میں سے، اور یہ مدینے والوں میں سے بھی تھے، انصار میں سے، کیونکہ انصار میں بھی دو طرح کے لوگ تھے۔ کچھ وہ تھے کہ جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، بیعت عقبہ اولیٰ میں، بیعت عقبہ ثانیہ میں جو مسلمان ہو گئے تھے، یہ بالکل شروع کے مسلمان ہوئے۔ تو اب اگر ایک کیٹیگری یہ ہے کہ جو شروع میں مسلمان ہوئے، تو دوسری کیٹیگری یہ بنے گی کہ جو اس کے بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو جو پہلے مسلمان ہوئے انہیں کہا جاتا ہے السابقون الاولون، اور جو بعد میں مسلمان ہوئے انہیں کہا جاتا ہے ان کی پیروی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دونوں گروہوں کا قرآن میں تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجروں اور انصار میں سے جو سبقت لے جانے والے ہیں، جو اولیت لے جانے والے ہیں، فرمایا یہ بھی والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ دوسرے صحابہ کے جنہوں نے نیکی میں، ایمان میں پہلوں کی پیروی کی۔ جو صحابہ پہلے مسلمان ہوئے
اور جو بعد میں مسلمان ہوئے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ خدا سے راضی ہے۔ پہلوں سے پچھلوں سے اللہ ان سب سے راضی ہے، وہ خدا سے راضی ہے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ نے ان کے لیے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور فرمایا ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ تو صحابہ کی دو قسمیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی، یہ خدا سے راضی، اور ان کے لیے خدا نے جنتیں تیار کی ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں باغوں میں رہیں گے۔ یہ ایک تقسیم صحابہ کرام کے اعتبار سے۔ دوسری تقسیم، صحابہ کرام میں کچھ وہ ہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، کیونکہ جب مکہ فتح ہوا پھر تو جو باقی تھے سارے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ہجرت کی، اور اس کے علاوہ باقی وہ بچے کہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، جنہوں نے بعد میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جنہوں نے بعد میں جہاد کے اندر حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان دونوں گروہوں کا تذکرہ فرمایا اور فرما دیا کہ یہ دونوں برابر تو نہیں ہیں، کیونکہ ایک جو زمانہ تکلیف میں، مشقت میں، آزمائش میں مسلمان ہوا، اور دوسرا جو بعد میں مسلمان ہوا، تو دونوں میں فرق تو ہے۔ تو فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور جنہوں نے جہاد کیا، فرمایا کہ یہ اور بعد والے برابر نہیں، لا یستوی، یہ برابر نہیں۔ اولئک اعظم درجۃ، یہ جو پہلے والے ہیں ان کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ بڑا ہے، ان کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ بڑا ہے۔ کن سے؟ جو بعد میں جنہوں نے خرچ کیا، بعد میں جہاد کیا۔ لیکن ہیں تو دونوں صحابہ، جو پہلے جنہوں نے مسلمان ہوئے اور سرکار کا دیدار کیا، اور جو بعد میں مسلمان ہوئے اور سرکار کا دیدار کیا، تو مسلمان تو دونوں ہیں، صحابہ تو دونوں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ جو پہلے مسلمان ہوئے، جو بعد میں مسلمان ہوئے، جس نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھ لیا ہے، اس نگاہ کی بصارت بے لاکھوں سلام۔ وہ پہلے والے بھی جنتی ہیں، وہ بعد والے بھی جنتی ہیں۔ تو یہ ہے وہ آیت کہ جس سے وہ نعرہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ پھر صحابہ کرام کے مختلف گروہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ فرمایا، اپنی بخشش کا تذکرہ فرمایا، اپنے انعام کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں ایک گروہ ہے اصحاب رضوان، انہیں اصحاب حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کون ہیں؟ 6 سنہ ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مدینے سے مکے گئے عمرہ کرنے کے لیے، مدینے سے مکے گئے عمرہ کرنے کے لیے۔ ابھی مکے سے دور حدیبیہ نامی جگہ پہ تھے کہ جب کفار مکہ کو پتا چلا کہ مسلمان 1400 کی تعداد میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے وہیں سے پیغام بھیج دیا کہ بھئی ہم تمہیں مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب پہنچایا کہ بھئی ہم تو عمرہ کرنے آئے، لڑنے تو نہیں آئے، ہم کو لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، تو اللہ کے گھر کی زیارت سے تو نہیں روکنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی ہم آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاکرات کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جاؤ، جا کے ان کے سرداروں سے مذاکرات کرو کہ بھئی ہم لڑنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرے سے نہیں روکنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے پہنچے، وہاں پہنچے تو
کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا، افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو پھر ہم بدلہ لے کے جائیں گے، اگر عثمان کو شہید کیا تو ہم بدلہ لے کے جائیں گے، اس پہ بیعت کرو۔ صحابہ کرام نے بیعت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کی کہ ہم بدلہ لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان فرمایا، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ صحابہ اے حبیب جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، یہ تو اللہ پہ بیعت کر رہے تھے، یہ تو خدا کے ساتھ بیعت کر رہے تھے۔ اور جب بیعت ہو رہی تھی تو طریقہ کیا تھا کہ صحابہ کا ہاتھ یہ، سرکار کا ہاتھ یہ، بیعت یوں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ تھا، صحابہ کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اللہ کا ہاتھ یوں نہیں کہ جیسے گوشت پوش کا ہوتا ہے، اللہ اس سے پاک ہے، جسم سے اور جسمانی اس طرح کی چیزوں سے پاک ہے، خدا کی شان کے لائق یا خدا کی تائید یا سرکار کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ کریم کا جو ہاتھ تمہارے ہاتھوں پہ ہے یہ سمجھو کہ خدا کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں پہ۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اے حبیب تم سے بیعت کر رہے تھے، یہ تو اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ۔ اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے حبیب جب یہ مومن درخت کے نیچے تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے راضی ہو گیا تھا، خدا ان سب سے راضی ہو گیا تھا جو اے حبیب اس درخت کے نیچے تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ تو یہ 1400 صحابہ کرام تھے کہ جن کو اللہ نے مژدہ سنایا، جن کو خوشخبری سنائی کہ خدا ان سے راضی ہو گیا۔ اس میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، حضرت علی بھی تھے اور صحابہ کرام بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اچھا اب یہ ہمارا سوال ہوتا ہے کہ بھئی یہ 1400 صحابہ کرام کو تو خوشخبری مل گئی کہ خدا ان سے راضی ہو گیا، لیکن حضرت عثمان غنی تو مکے میں تھے، تو وہ تو نہ آئے نا اس کے اندر، وہ تو یہ جن کے بارے میں یہ آیت ہے اس میں داخل نہ ہوئے، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اپنا دست مبارک کیا، فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان کی طرف سے میں خود بیعت کرتا ہوں۔ تو وہ جو سب سے راضی ہونے کا خدا نے فرمایا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی کو اپنے ہاتھ ان کا ہاتھ قرار دے کے بیعت میں شامل فرما لیا۔ تو یہ اصحاب شجرہ، اصحاب رضوان، اصحاب بیعت رضوان، یہ وہ کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ خدا ان سے راضی ہو گیا، یہ سارے صحابہ۔ اچھا اس کے بعد صحابہ کرام کا ایک اور گروہ ہے جسے ہم جانتے ہیں، وہ ہے اصحاب بدر، وہ صحابہ کہ جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت فرمائی۔ یہ کتنے تھے؟ 313۔ یہ 313 جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، ان کے بارے میں ان کی فضیلت کیا تھی، ان کے لیے بشارت کیا تھی کہ ایک مرتبہ ان میں ایک صحابی تھے، اصحاب بدر میں سے ایک صحابی تھے، ان سے کوئی غلطی ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات تھی جو انہوں نے مکے والوں تک پہنچا دی، تو غلطی تھی وہ۔ جب انہوں نے یہ بات پہنچائی تو دیگر صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا کہ جو بات نہیں پہنچانی تھی انہوں نے کیوں پہنچائی۔ تو جب صحابہ کرام نے اپنے غصے کا اظہار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ تمہیں پتہ نہیں یہ بدری صحابی ہے، یہ بدری صحابی ہے۔ اور بدری صحابی کون ہیں؟ بخاری کے الفاظ سرکار نے فرمایا لقد اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ نے اہل بدر کو دیکھا
اور دیکھ کے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اے اہل بدر تم جو مرضی کر لو میں نے تمہیں بخش دیا ہے، تم جو مرضی کر لو میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو یہ اصحاب بدر کے جن کو یہ بشارت کے یہ سارے بخشے ہوئے، اور بدر میں صحابہ کرام کون سے تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، مولا علی اور دیگر صحابہ کرام، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے اس کے مال غنیمت میں شریک فرمایا۔ بلکہ بدر وہ تھی کہ جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار اور جو مقام تھا وہ سب سے نمایاں تھا۔ غزوہ بدر میں صدیق اکبر کا مقام سب سے نمایاں تھا۔ ویسے تو پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے دو بچے تھے جنہوں نے جا کے ابو جہل کو اڑا دیا تھا، کہا تھا نا سنا ہے کہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، تو چچا ذرا بتائیں کون ہے ان میں سے؟ تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا وہ کھڑا ہے، تو جاتے ساتھ ہی انہوں نے پورا کر دیا اسے۔ اسی طرح اور صحابہ کرام، خود سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے بھی اسی جنگ کے اندر جو پہلی مرتبہ وہ مبارزت میں سامنے آیا تھا ایک ہی بار میں اڑا دیا تھا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی پرخچے اڑا دیے تھے۔ لیکن جو کردار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ سب سے نمایاں تھا۔ وہ کیسے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا منبر پہ بیٹھ کے کہ اے لوگوں یہ بتاؤ، من اشجع الناس، صحابہ میں سب سے بہادر کون تھا؟ صحابہ میں سب سے بہادر کون تھا؟ لوگوں نے کہا حضور آپ، مولا علی شیر خدا اسد اللہ اسد الرسول۔ لوگوں نے کہا حضور آپ سب سے بہادر؟ نہیں، کوئی اور تھا، کوئی اور تھا۔ کون تھا؟ فرمایا جب غزوہ بدر ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی صفیں بنائی۔ اب یہ بات ایک اوبویس تھی، واضح تھی کہ کفار کا سارا زور کس پہ ہونا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے پہ، آپ پہ حملہ کرنے پہ۔ تو سرکار نے صحابہ کرام میں فرمایا، اعلان فرمایا کہ کون ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ جنگ تو ہوگی، میرے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ سب خاموش۔ کون کھڑا ہوگا؟ سب خاموش۔ صدیق اکبر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں کھڑا ہوں، آپ کی حفاظت کے لیے میں کھڑا ہوں۔ سامنے کتنے؟ 1000 لشکر، گھوڑے، اونٹ، اسلحہ، تیر، سب سامان، اور پتہ ہے کہ پورا زور نبی پاک علیہ السلام پہ ہوگا۔ سب خاموش۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کھڑا ہوں۔ سرکار نے دوبارہ اعلان کیا کہ میرے لیے کون کھڑا ہوگا؟ صدیق اکبر دوبارہ کھڑے، یا رسول اللہ میں کھڑا ہوں۔ 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا، تینوں مرتبہ صدیق اکبر کھڑے ہوئے۔ مولا علی نے فرمایا سب سے بہادر وہ تھے، سب سے بہادر وہ تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غزوہ بدر کے اندر یہ کردار۔ تو یہ اصحاب بدر کا وہ گروہ صحابہ، وہ جماعت صحابہ کہ جن کو بخشش کا مشتہ دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ 313 تھے۔ ان 313 کے بعد صحابہ کرام کا ایک جماعت آتی ہے جو 10 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ 10 وہ ہیں کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ میں فرمائے جنتی ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ۔ سرکار نے ایک ہی مرتبہ میں فرمایا کہ یہ میرے 10 صحابہ جنتی ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ 10 ہیں کہ جن کو ایک ہی مرتبہ میں سرکار نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اچھا، ان 10 کے بعد ایک اور جماعت ہے جو 4 کی ہے، ایک اور جماعت ہے، وہ کون سی؟ ان کے بارے میں جو جنت کی بشارت ہے وہ سب سے دلچسپ، سب سے دلچسپ۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ہم لوگ ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ جنت عطا فرما دے، یا اللہ جنت کا بڑا شوق ہے، جنت عطا فرما دے۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے 4 صحابہ ایسے ہیں کہ جن کا جنت کو شوق ہے، جن کی مشتاق جنت ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جنت کا شوق ہے، اے اللہ ہمیں جنت دے دے، اور جنت کہتی یا اللہ مجھے ان 4 صحابہ کا شوق ہے، مجھے یہ 4 دے دے۔ یہ 4 کون ہیں؟ نمبر 1 حضرت علی، نمبر 2 حضرت عمار بن یاسر، نمبر 3 حضرت سلمان فارسی، نمبر 4 حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ سرکار نے فرمایا یہ 4 وہ ہے کہ جنت ان کی مشتاق ہے، جنت ان کی مشتاق ہے۔ تو یہ 4 کا ایک گروہ کہ جن کو جنت کی بشارت ہے، یا ان کی جنت کو بشارت ہے کہ خوش رہنا، یہ بھی آئیں گے، خوش ہو جائے یہ بھی تمہارے اندر آئیں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد کچھ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فردن جنت کی بشارت دی۔ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کرتا، بہت سارے صحابہ کرام ہیں لیکن چند ایک کا تذکرہ کرتا۔ ان میں ایک صحابی ہیں، مسلم شریف کی حدیث سے مبارک ہے، ان کا نام ہے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کے لیے پانی پیش کیا کرتے تھے، وضو کے لیے پانی پیش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کے ارشاد فرمایا، سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، سرکار جنت میں آپ سے آپ کا پڑوس مانگتا ہوں، جنت بھی اور جنت میں وہ مقام جو آپ کے پڑوس میں ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، جنت تو خدا نہیں دینی، نہیں، فرمایا اوا غیر ذالک، کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ وہی کافی ہے۔ فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری اس پہ مدد کرنا۔ مراد یہ کہ جنت میں جانا ہے تو پھر عمل بھی تو میرے والے کرنا، سجدوں کی کثرت کرنا، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، سرکار تو سجدے کثرت سے کرتے تھے، تو فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو کثرت سجود کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے، نفل پڑھ کے، نمازیں پڑھ کے اپنی جان کے حق میں میری مدد بھی کرنا۔ تو یہ وہ صحابی کہ جن کو سرکار نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ایک اور صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے میں شریک ہوئے، غزوے میں شریک ہوئے تو جب جنگ ختم ہو گئی، جنگ ختم ہونے کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جو شہید ہو گئے وہ علیحدہ، جو زخمی ہوئے وہ علیحدہ، جو ٹھیک ہیں وہ علیحدہ، اس طریقے سے کر دیا جاتا تھا۔ جب سب کو کر لیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اے صحابہ، میں تمہارے ایک ساتھی کو دیکھ رہا ہوں کہ اسے اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں، میں تمہارے ایک ساتھی شہید کو دیکھ رہا ہوں کہ اسے اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں، اور اس کا نام حنظلہ ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں فوراً گیا کہ جا کے دیکھوں تو صحیح، میں نے جب جا کے حضرت حنظلہ کو دیکھا تو ان کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا ذرا ان کا پتہ تو کرو کہ فرشتوں نے ان کو کیوں غسل دیا ہے۔ جب ان کے بارے میں معلومات نہیں تو پتہ چلا کہ چند دن پہلے شادی ہوئی تھی، پہلی مرتبہ اپنی زوجہ کے قریب گئے تھے، سرکار نے جیسے ہی جہاد کا اعلان فرمایا، غسل فرض تھا، گھر سے نکلے لڑتے ہوئے خدا کی راہ میں شہید ہو گئے۔ نہ شادی کی پرواہ، نہ گھر کی پرواہ، نہ جوانی کی پرواہ، نہ زندگی کی پرواہ، نہ زندگی کی خوشیوں کی پرواہ، نہ زندگی میں اس فیز اور اس زمانے کی پرواہ۔
اللہ کے رسول کے حکم پہ نکلے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور جس حالت میں گئے تو خدا نے فرشتے بھیج دیے کہ جا کے ان کو غسل دو، ان کو غسل کرنا۔ اور ان صحابی کا لقب ہو گیا تھا غسیل الملائکہ، وہ صحابی کے جن کو فرشتوں نے غسل دی۔ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک اور صحابی، اور بڑے ہی پیارے صحابی، کون؟ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جعفر طیار جو ہے یہ مولا علی کے سگے بھائی ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، علی بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب، تو یہ بھائی، یہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، اور حبشہ سے یہ واپس آئے اس دن جس دن خیبر فتح ہوا تھا۔ حبشہ سے واپس اس دن آئے تھے جس دن خیبر فتح ہوا۔ جب یہ آئے، حدیث مبارک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا کہ جعفر آ رہے ہیں، سرکار خوشی سے کھڑے ہو گئے، جعفر طیار کو سینے سے لگایا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، حضرت جعفر کی آنکھوں کے درمیان سرکار نے بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے جعفر، میں نہیں جانتا کہ مجھے خیبر فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا تیرے آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ خیبر فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے، تیرے آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ سرکار کو اتنی محبت تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کس نام سے پکارا؟ فرمایا یا حبیبی، اے میرے پیارے، اے میرے پیارے، تو صورت میں بھی میری طرح ہے، تو سیرت میں بھی میری طرح ہے۔ یہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ یہ حضرت جعفر ہے۔ اب ان کا واقعہ سنا۔ غزوہ موتا ہوا۔ غزوہ موتا کے اندر تقریباً 90,000 کفار تھے اور 3,000 مسلمان۔ حضرت زید بن حارثہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت جعفر طیار، یہ سب اس غزوے میں گئے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ شروع ہوئی تو ایک صحابی شہید ہو گئے، جو ایک سپہ سالار تھے وہ شہید ہو گئے، غالباً حضرت زید بن حارث۔ اس کے بعد دوسرے صحابی شہید ہو گئے۔ جھنڈا جو تھا، جو میدان جنگ کا جھنڈا تھا، وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا۔ آپ نے اس جھنڈے کو پکڑا ہوا اور آپ لڑائی کر رہے، تو ایک کافر تھا، اس نے آپ پہ وار کیا اور آپ کا بازو کاٹ دیا۔ آپ کا بازو کٹا، جھنڈا گرنے لگا، آپ نے دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اس نے دوسرے پہ وار کیا، یہ بھی کٹ گیا۔ انہوں نے فوراً دونوں بازوؤں کو جوڑا اور جھنڈے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ پھر اس کافر نے وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا، شہید کر دیا۔ جب شہید ہوئے اور زمین پہ گرنے لگے، اب ادھر جنگ جاری ہے، ادھر مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو بتا رہے ہیں کہ میدان جنگ میں کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں ہے، لڑائی کر رہا ہے، یہ شہید ہو گیا، یہ دوسرے نے پکڑ لیا، وہ شہید ہو گیا، یہ تیسرے نے پکڑا، یہ ہاتھ کٹ گیا، یہ دوسرا ہاتھ کٹ گیا، اور اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پکڑ لیا ہے۔ سرکار نے فرمایا اب یہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پکڑ لیا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر انہی کے ہاتھ پہ فتح ہو گئی۔ اچھا، اب ایک طرف یہ ہو گیا، دونوں بازو کٹ گئے۔ اب مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے۔ سرکار نے اچانک اوپر کی طرف منہ کیا اور فرمایا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ صحابہ کرام دیکھیں اوپر تو کوئی بھی نہیں، نہ کسی نے سلام کیا، سرکار کس کو جواب دے رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ہوا سے جبرائیل و میکائیل کے ساتھ حضرت جعفر اڑتے ہوئے جا رہے تھے، اور انہوں نے مجھے سلام کیا، میں ان کے سلام کا جواب دے رہا تھا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں حضرت جعفر کو جنت میں پر عطا فرما دیے،
اب وہ جبرائیل و میکائیل کے ساتھ، اور ایک روایت میں ہے کہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں، جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں۔ یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بھی سرکار نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو یہ صحابہ کرام میں سے چند ایک کا میں نے تذکرہ کیا، اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام کا ذکر موجود ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مرکزی جو ہستیاں ہیں، جو سرکار کے ارد گرد مرکزی ہستیاں ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ دو ہیں، یعنی دو گروپ میں ہیں، دو طرح ہیں۔ ایک طرف ہیں پنجتن پاک، سرکار کے مقرب قریبی، ایک طرف پنجتن پاک، اور ایک طرف ہیں چار یار، یہ بھی مقرب اور یہ بھی مقرب، یہ پنجتن پاک ہیں اور یہ چار یار ہیں۔ اچھا، ان دونوں میں ایک چیز مشترک ہے۔ اچھا، ویسے یہ بھی پنجتن پاک ہی ہیں، یہ جو چار یار ہیں یہ بھی پنجتن پاک ہیں، کیونکہ چار تو یہ صحابہ خلفاء ہو گئے، پانچویں سرکار ہو گئے، تو ہیں یہ بھی پنجتن پاک، لیکن ہماری اصطلاح جو ہے وہ یوں ہے کہ وہ پنجتن پاک اور یہ چار یار۔ اچھا، اب دونوں میں ایک چیز مشترک، دو چیزیں مشترک ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر بھی ہیں پنجتن پاک میں، سرکار پنجتن پاک میں بھی، اور سرکار ادھر بھی ہیں، کیونکہ چار یار کس کے ہیں؟ سرکار کے، ٹھیک۔ اچھا، ایک طرف یہ ہے۔ دوسری جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ مولا علی ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، مولا علی پنجتن پاک میں بھی ہیں اور مولا علی چار یار میں بھی ہیں۔ یہ ہے نور کا دائرہ، یہ ہے نور کا سرکل، دو ہستیاں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں۔ اب دونوں کی جو فضیلت ہے اور دونوں کی جو شان ہے اور جو دونوں کی عظمت ہے، سبحان اللہ۔ پنجتن پاک سے شروع کرتے ہیں۔ پنجتن پاک میں سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، کیا شان ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے دنیا کے پھول ہیں، یہ میری خوشبو ہے، یہ میرے پھول ہیں اور یہ جنت کے پھول ہیں، اور سرکار ان کو سونگھتے تھے۔ سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیتے اور ان کے بدن مبارک کو سونگھتے تھے، سرکار کو ان کے بدن کی خوشبو پسند تھی۔ اور حسن حسین کی جنت کے بارے میں فرمایا کہ جنتی تو ایک ہونا ایک چیز ہے، فضیلت کی چیز ہے، فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ صرف جنتی نہیں ہے، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ دنیا میں جو بندہ جوانی کی حالت میں فوت ہوا اور جنت میں گیا، حسن حسین اس کے سردار ہیں۔ یہ جنتی اور جنتیوں کے سردار۔ دوسری طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پنجتن پاک میں ایک ہستی سیداتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سبحان اللہ۔ جنتی، صرف جنتی نہیں، سرکار نے فرمایا اما ترضا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، فرمایا اے فاطمہ تو اس پہ راضی نہیں کہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہو جائے؟ جنت کی ساری عورتوں کی سردار، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء ہذہ الامہ، سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس امت کی عورتوں کی سردار ہیں، سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہے اور ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پنجتن باغ میں چوتھے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت علی کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ ایک تو وہ حدیث مبارک جو میں نے عرض کی کہ جنت مشتاق ہے مولا علی کی، جنت مشتاق ہے مولا علی کی۔
اور اس کے علاوہ مولا علی جنت میں کہاں ہوں گے؟ سبحان اللہ، جب مکے سے مدینے ہجرت ہوئی تو جو ہجرت کر کے صحابہ کرام گئے، اپنا گھر، کاروبار، پیسہ، مال سب مکے میں چھوڑ آئے تھے، مدینے میں پہنچے تھے، کچھ بھی پاس نہیں تھا، نہ کھانے کو، نہ پہننے کو، نہ رہنے کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجر اور انصار صحابہ کرام کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، عقد مواخات جسے کہا جاتا ہے کہ یہ انصاری، یہ مہاجر، یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ یہ انصاری جو ہے اپنے کپڑے، اپنا کھانا، اپنا گھر، اپنا کاروبار، اس میں سے کچھ حصہ اپنے مہاجر بھائی کو دے گا۔ تو سرکار نے یوں بھائی بھائی بنا دیا۔ جب سب کو بنا دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کی بارگاہ میں آئے اور رونے لگے۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھی بھائی نہیں بنایا۔ سرکار نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ دنیا و آخرت کے اندر میں نے تجھے اپنا بھائی بنا لیا ہے۔ تو حضرت علی دنیا میں بھی سرکار کے ساتھ اور آخرت میں بھی سرکار کے ساتھ ہوں۔ جہاں سرکار ہوں گے وہیں سرکار اپنے مولا علی کو رکھیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو رکھیں۔ تو یہ حضرت علی۔ اچھا، اب حضرت علی ادھر چار یاروں میں بھی ہیں، ان کے اوپر آتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ جو فضیلت کی ترتیب ہے وہ یہی ہے کہ چوتھے نمبر پہ حضرت علی، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت عمر، پھر سیدنا صدیق اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جنتی ہیں کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو، تو مختلف صحابہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لاتے گئے، لیکن اکثریت صحابہ کرام کی غریب تھی، تو زیادہ مال نہیں تھا۔ ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو سرکار کی بارگاہ میں ہزاروں دینار اور سینکڑوں اونٹ لے کر حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ، یہ سارے میں نے پیش کیے۔ سرکار بڑے خوش ہوئے، دوبارہ ترغیب دی، جب صحابہ کرام کو دوبارہ ترغیب دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ہی دوبارہ لے کے آ گئے۔ سرکار نے تیسری مرتبہ جب ترغیب دی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ بھی اتنے ہی لے کر پھر حاضر ہو گئے، درہم بھی، دینار بھی، اونٹ بھی، اونٹ کا سامان بھی سارا لے کے آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دینار پکڑے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ سے تو اپنے ہاتھوں میں رکھے اور خوشی کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا۔ ارشاد فرمایا اے عثمان، آج کے بعد جو مرضی کرو خدا نے تمہیں بخش دیا ہے، خدا نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پانی کی وجہ سے تنگی میں تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ فلاں کنواں ہے، جو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پیسے نہیں تھے کسی کے پاس، یا تھے تو ضرورت ہوگی، نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، لیکن کوئی بھی خرید کے صدقہ نہیں کر سکا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ جو فلاں کنواں صدقہ کر دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اگر یہ میں کر دوں تو میرے لیے بھی جنت کی ضمانت ہے؟ میں ہاں، تمہارے لیے بھی جنت کی ضمانت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، پھر میں کنواں خرید کے ہی آ رہا ہوں، میں کنواں خرید کے ہی آ رہا ہوں اور آپ کے سامنے مسلمانوں کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ تو 2 مرتبہ سرکار سے جنت خریدا، 2 مرتبہ۔ تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اے عمر، کل رات میں جنت میں گیا، میں عمر کل رات میں جنت میں گیا، جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ تھے، تو میں نے محل دیکھا، ایک بڑا خوبصورت محل، تو میں نے کہا اے جبرائیل،
یہ اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ میرا ہے۔ سرکار نے فرمایا اتنا خوبصورت محل کس کا ہے کہ مجھے تو امید ہو رہی میرا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ یہ عمر کا ہے۔ عرض کی نہیں یا رسول اللہ یہ عمر کا ہے۔ سرکار فرماتے اس کے بعد میں تھوڑا سا آگے گیا، آگے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ایک اور محل۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کس کا ہے؟ رجوت ان یکون علی، مجھے امید ہے میرا ہی ہوگا، تھے تو سرکار کے سارے، لیکن عرض کی نہیں یا رسول اللہ یہ بھی عمر کا ہی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی عمر کا ہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اس محل کے دروازے سے دیکھا، بڑا خوبصورت محل، میرا دل کیا کہ میں اندر جاؤں۔ سرکار حضرت عمر سے فرما رہے میرا دل کیا میں اندر جاؤں، لیکن اندر ایک عورت بیٹھی تھی، حور ہوگی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ملنی ہے وہ حور ہوگی۔ تو سرکار نے فرمایا میرا دل کیا میں اندر جاؤں، لیکن اے عمر تمہاری غیرت یاد آ گئی، تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو رو پڑے، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ پہ غیرت کروں گا، میں آپ کے بارے میں غیرت کروں، میں کیا سب کچھ ہی آپ کا، جیسے چاہتے تشریف لے جاتے۔ یہ جذبات کے الفاظ عرض کر رہا ہوں، حدیث کے نہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جنتی محل سرکار نے خود بیان فرما دی۔ اب آ جائیں جو سب سے اوپر ہے، صدیق اکبر، عاشق اکبر، مومن اکبر، مسلم اکبر، صحابی اکبر، ثانی اثنین فی الغار، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جن کی شان سب سے بڑا، جن کی شان سب سے اوپر۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ کہیں جا رہا تھا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیچھے تھے اور میں ان کے آگے چل رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کے فرمایا اے ابو دردہ یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر کے آگے آگے چل رہے ہو۔ روئے زمین پر ابو بکر سے افضل شخص پہ کبھی سورج طلوع نہیں ہوا۔ نبیوں کے بعد افضل ترین ہستی انسانوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، فرمایا ان کے آگے چلتے ہو۔ سرکار صدیق اکبر کا ادب صحابہ کرام سے کروایا کرتے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ادب صحابہ کرام سے کروایا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی محبت تھی اور کیا سرکار کی بارگاہ میں مقام تھا۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے رزین کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا اور تاریکی تھی اور چاند اور ستارے چمک رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ تھی، عرض کی یا رسول اللہ یہ آسمان میں اتنے ستارے ہیں، اتنے ستارے ہیں، کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ اب آسمان کے ستارے کتنے ہیں؟ 2 ارب گلیکسیز ہیں اور ہر گلیکسی کے اندر جو ہے وہ 2 ارب ستارے ہیں جو ابھی تک پتہ چلے۔ گلیکسیز بھی اور نکل آئیں گی اور ستارے بھی اور نکل آئیں گے، ٹھیک، لیکن ایٹ لیسٹ اس وقت یعنی 2 بلین ملٹیپل 2 بلین اس وقت کا پتہ ہے، اور یہ ہمارے کیلکولیٹر میں تو اس کا حساب بھی نہیں آئے گا۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ میں ہاں، عمر ہے نا، عمر ہے، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو امید تھی نا کہ سرکار ابو بکر کا نام لیں گے، میرے والد کا نام لیں گے، سرکار نے حضرت عمر کا نام لے دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر میرا باپ کدھر گیا، میرے والد کدھر گئے؟ فرمایا ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مقام یہ، تو یہ صدیق اکبر ہے کہ جن کی ایک نیکی اتنی بڑی، اور حدیث مبارک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اگر پوری امت کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان دوسری طرف رکھ دیا جائے، تنہا ابو بکر کا ایمان سب پہ بھاری ہوگا۔ اور جتنا ایمان قوی ہوتا ہے، جتنا ایمان قوی ہوتا ہے، اس کی نیکی کی قدر و قیمت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب پوری امت کے ایمان کے برابر، جس میں سارے صحابہ، سارے غوث، سارے ولی، سارے قطب، سارے ابدال، سارے نجبا، نقبا، اوتاد سب شامل ہیں، جب سب کا ایمان ابو بکر کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا تو سب کی نیکیاں ابو بکر کے برابر کیسے ہو سکتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے اوپر ہے۔ اچھا، اب آ جائے جنت کی بات، یہ جنت کی بشارت، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت کیسی ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، کل رات جبرائیل امین علیہ السلام مجھے جنت کی طرف لے کر گئے، جبرائیل امین علیہ السلام مجھے جنت لے کر گئے، تو میں نے جنت کا وہ دروازہ دیکھا کہ جس دروازے سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوتا۔ جب کل آپ کو لے کر گئے تھے تو میرا دل ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوتا، میں بھی دیکھتا ذرا کس دروازے سے جنت میں جانا ہے۔ سرکار نے فرمایا، اے ابو بکر، میری امت میں جنت میں سب سے پہلے اس دروازے سے تم نے داخل ہونا ہے۔ میری امت میں اس دروازے سے جنت میں سب سے پہلے تم نے داخل ہونا ہے۔ تو آپ جنتی، جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہیں۔ دوسری حدیث مبارک، یہ ابو داؤد شریف کی تھی، دوسری حدیث مبارک بخاری شریف کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جنت کے بہت سے دروازے ہیں، کوئی وہ دروازہ ہے، یعنی ایک دروازہ وہ جہاں سے ابتدا ہوگی جس کا پہلے تذکرہ ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ ویسے جنت کے 8 دروازے۔ تو فرمایا کہ جنت کے بہت سے دروازے ہیں، جس کا جیسا عمل ہوگا اسی دروازے سے جنت میں چلا جائے گا۔ نمازی جو ہے باب الصلاۃ ہے، روزے دار کو باب الریان ہے، جہاد والے کو باب الجہاد ہے، صدقے والے کے لیے باب الصدقہ ہے۔ نمازی کو نماز والے دروازے سے کہا جائے گا، جناب ادھر سے آ جائیے، آپ کا پروٹوکول یہاں سے۔ صدقے والے سے کہا جائے گا، آپ یہاں سے نہیں گزر جائیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دروازے 8 ہیں، ویسے تو ایک ہی کافی، یعنی مقصد تو جنت میں جانا ہے نا، 8 سے تو نہیں گزرنا، گزرنا تو ایک سے ہے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ، دروازہ تو ایک بھی کافی ہے، کسی سے بھی گزر جائے، لیکن کوئی ایسا ہے کہ جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں، میری امت میں وہ بھی ہیں جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، اور تم ان میں سے ہو۔ اے ابو بکر، تم ان میں سے ہو جن کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ روزے والا دروازہ کہے گا، سرکار ادھر سے آئیے نا۔ نماز والا کہے گا، یا ابو بکر ادھر سے آئیے۔ جہاد والا کہے گا، حضور ادھر سے تشریف لائیے۔ صدقے والا کہے گا، سب سے زیادہ سرکار پہ مال تو آپ نے خرچ کیا، ادھر سے آ جائیے۔ ہر دروازہ صدیق اکبر کو پکار رہا ہوگا کہ حضور ادھر سے تشریف لے، ہمیں شرف بخش۔ تیسری حدیث مبارک صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہے، جب وہ جنت میں داخل ہوگا، جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو جنت کے ہر گھر اور ہر بالا خانے سے، ہر گھر سے اور ہر بالا خانے سے جنتی اسے پکار پکار کے کہیں گے، حضرت ہمارے گھر میں تشریف لے آئیے، ہمارے گھر میں تشریف لے آئیے۔ ہر جنتی بالا خانے سے، ہر گھر سے جنتی کہے گا، ارے حضرت یہاں تشریف لے آئیے، ہمارے گھر میں تشریف لے آئیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ بندہ تو بڑا کامیاب ہے، وہ تو بڑا کامیاب ہے جسے جنت کے ہر گھر سے بلایا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا، ابو بکر وہ تم ہو، ابو بکر وہ تم ہو جو جنت میں جائیں گے
تو ہر جنتی کہے گا ارے حضور تھوڑی دیر کے لیے ذرا ادھر بھی تشریف لے آئے نا، ذرا ہماری جنت میں بھی برکت ڈالتے جائیں۔ ہم تو دنیا میں کہتے ہیں نا کہ نیک آدمی متقی پرہیزگار ہوتا ہے، کوئی عالم ہوتا تو ہم کہتے ہیں 2 منٹ کے لیے تشریف لائے، برکت ہو جائے گی، دعا کر دیجیے میری دکان میں، بس قدم رکھ دے آپ، بس 2 منٹ کے لیے آ جائے۔ ہم جہاں دنیا میں کہتے ہیں صدیق اکبر وہ ہے جن کو جنت ہی کہہ رہے ہوں گے، غوث بھی کہہ رہے ہوں گے، قطب بھی کہہ رہے ہوں گے، ابدال بھی کہہ رہے ہوں گے، حضور تھوڑی دیر کے لیے ذرا ادھر تشریف لے آئے، ہمارے گھر میں آ جائیں آپ کا ہی ہے، ہمارے گھر میں آ جائیں آپ کا ہی ہے۔ یہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، جنہیں جنت کا ہر دروازہ بلا رہا ہوگا، اور جنت میں جانے کے بعد ہر گھر والا جن کو کہہ رہا ہوگا کہ حضور ہمارے ہاں تشریف لیں، حضور ہمارے ہاں تشریف لیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ ان کی شان قرآن میں، حدیث میں، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود عمل کیا تھا؟ ان کا عمل کیا تھا؟ میں 3 عمل اختصار سے عرض کروں گا۔ پہلا عمل یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی دعوت، اسلام کی دعوت دینے کا ایسا جذبہ تھا کہ 10 مبشرہ میں کئی صحابہ آپ کی دعوت کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے، آپ کی دعوت کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دعوت کی وجہ سے مسلمان ہوئے، پوری زندگی اسلام کی دعوت، دین کی دعوت، نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ دوسری بات، جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اے عائشہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے کپڑوں میں آپ کی تکفین کی گئی تھی؟ عرض کی 3 میں۔ فرمایا ٹھیک ہے، مجھے بھی 3 ہی کپڑوں کے اندر کفن دینا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی 3 ہی کپڑے تھے۔ آخری لمحے کے اندر بھی سنت پہ عمل، سنت پہ عمل، کہ سرکار کو 3 کپڑے دیے گئے تھے، مجھے بھی 3 ہی کپڑے دے۔ تو یہ سنت پہ عمل، اتباع سنت۔ تیسری بات، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ آپ کے پاس اونٹنی کا دودھ لے کے آیا اور آپ کو پیش کیا۔ آپ کو بھوک لگی تھی تو آپ نے وہ دودھ پی لیا۔ جب پی لیا تو اس غلام نے کہا کہ حضور آپ نے پوچھا نہیں کہ میں کہاں سے لے کے آیا ہوں۔ میں کہاں سے لے کے آیا؟ کہا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ میں کسی قوم کے پاس سے گزرا تو میں نے ایسے ہی تکے کے اندر ہی ان کو غیب کی ایک بات بتا دی، کہانت کر دی، تو جھوٹ موٹی میں نے بول کے گزر گیا، وہ صحیح ثابت ہو گئی۔ آج میں ان کے پاس سے گزرا تو یہ انہوں نے مجھے معاوضہ دیا ہے، یعنی نجومی کا معاوضہ کہہ لیں آپ۔ اب نجومی کا معاوضہ حرام ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا کہ یہ کما کے لایا حرام اور یہ اس نے مجھے کھلا دیا، حالانکہ آپ کے لیے حرام نہیں تھا، حرام تو اس کے لیے تھا نا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن وہ جو لا علمی کے اندر آپ کے پیٹ میں تھوڑا سا دودھ گیا، آپ اپنے گلے کے اندر انگلیاں مارتے رہے حتیٰ کہ الٹی کر کے وہ سارا دودھ باہر نکال دیا۔ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے بدن کا کوئی حصہ حرام سے پرورش پائے، حرام سے پرورش پائے۔ لقمہ حرام سے اتنا پرہیز، حرام سے اتنا بچنا، اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ سب سے بڑے متقی، یہ سب سے بڑے متقی۔ تو نیکی کی دعوت، اتباع سنت اور لقمہ حرام سے بچنا، یہ 3 چیزیں ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان واقعات سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، جنتی ہیں، جنتیوں کے سردار ہیں، جنت کی بشارت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ہے، لیکن اس کے باوجود سنت پہ عمل کا جذبہ، اس کے باوجود حرام سے بچنے کا جذبہ یہ ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں تو اپنی زندگی کا کچھ پتہ ہی نہیں، ایمان پہ خاتمہ ہے یا کیا ہے، ہماری آخرت کیسی ہے، کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو حلال و حرام کی تمیز ہمارے معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ سفر سے آتا ہے
اور پراگندہ بال ہے، بدن کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے، اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب، پراگندہ حال ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگے دعا قبول ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں سب چیزیں موجود، لیکن فرمایا کہ دعا میں حالت یہ ہے، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام ہے۔ فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، پھر دعا کہاں سے قبول ہوگی اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ جس کے اندر حرام کا لقمہ ہے، جس کے بدن پہ حرام کا لباس ہے، جس کا مشروب پینا حرام ہے، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس لیے لقمہ حرام سے بچنا بڑا اہم ہے، اتباع سنت بڑی اہم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی خدمت کے لیے اور نیکی کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا بڑا اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک